بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ: ہم نے اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ ترجمہ: اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کو واضح طور پہ بیان فرما دیا تھا۔ اس وقت ہم آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے کہ دنیا میں تمہیں بھیجا جائے گا، پھر تمہاری طرف ہدایت بھیجی جائے گی، وہ انبیاء علیہ السلام کی شکل میں ہوگی، آسمانی کتب کی شکل میں ہوگی۔ پھر جب انبیاء علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ان کے خلفاء ہوں گے، ان کے نائبین ہوں گے، جو قیامت تک یہ سلسلہ رشد و ہدایت جاری رکھیں گے۔ تو جس نے اس رشد و ہدایت کو قبول کر لیا تو نہ اس پر دنیا میں کچھ خوف ہوگا، نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے، اور جس نے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، تو پھر وہ دوزخ میں جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو پیش نظر رکھ کر اپنے بارے میں غور و تفکر کریں کہ ہمارا شمار کس گروہ میں ہوتا ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایات کی پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتب میں موجود جو ہدایت موجود ہے، ہم اس ہدایت سے فیضیاب ہو رہے ہیں نہیں؟ یا خدا نخواستہ ہمارا شمار اس گروپ میں تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، اس کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں؟ اگر ایسا ہوا تو اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آج تک کوئی بھی اس کی مثل بنا کر نہیں لا سکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے، اور اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ پر ایمان لے کر نہیں آئے گا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، آپ کا کلمہ نہیں پڑھے گا، آپ کی اطاعت نہیں کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اسے جہنم میں ڈالے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے پہلے کہ ہم آیات کا آغاز کریں، تھوڑی سی ربط آیات ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین متقین کا تذکرہ فرمایا، پھر کفار کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد منافقین کے بارے میں کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا، آدم علیہ السلام کی فضیلت، علم کی فضیلت کا بیان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا تذکرہ فرمایا جو تمام لوگوں کے لیے عام تھے، سب لوگوں کو شامل تھے۔ مثلا پھلوں کا پیدا کیا جانا، آسمان سے بارش کا برسانا، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنانا، زمین کو ہمارے لیے فرش بنانا، اس سے سب کے سب فیضیاب ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان انعامات کا تذکرہ فرما رہا ہے جو ایک مخصوص قوم پر نازل ہوئے، اور وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، اور یہ یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں تھے، یہ بنی اسرائیل ان کے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اکابرین پر احسان فرمایا اور اس احسان کو یہاں بیان کیا تاکہ ان کے اصاغرین یا بعد میں آنے والے ان احسانات کو یاد کر کے مروت کے تقاضے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جانب مائل ہوں۔ کیونکہ اگر ہماری اگلی نسلوں پر جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں کوئی انعام الہی نازل ہوا تو یہ آنے والوں کے لیے بھی باعث فضیلت ہوتا ہے۔ لہذا اللہ نے ان کو وہ احسانات یاد دلائے جو ان کے اکابرین پر کیے گئے تھے تاکہ ان کو احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ بڑا کرم فرمایا، ان کو فضیلت عطا فرمائی، ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا،
اور یہ طبعی تقاضا ہے، طبیعت کا تقاضا ہے، باطنی تقاضا ہے کہ جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ ان احسانات کا یاد دلایا جانا در حقیقت ان کو اپنی اطاعت کی جانب مائل کروانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے تاکہ اطاعت کی جانب مائل ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام فرمائی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا عہد پورا کرو، میں تم سے کیا گیا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ پہلے بیان فرمایا یا بنی اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو اسی لیے اس کا ترجمہ بنی اسرائیل کا ترجمہ کبھی کبھی اولاد یعقوب کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ انعامات اور اکرام فرمائے تھے۔ مثال کے طور پر ان کے درمیان بہت کثیر انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، آسمان سے ان کے لیے کھانا نازل کیا گیا جس کو من و سلوہ کہتے ہیں، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ فرعون اور اس کی قوم سے ان کو نجات دلوائی، ان کے لیے پتھروں سے چشمے جاری کروائے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی بڑی خطاؤں کے باوجود بے حد عفو و درگزر سے کام لیا۔ تو یہ تمام انعامات ان پر نازل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان اکابرین کے ساتھ کیے گئے اس اچھے سلوک کو یاد کروا رہا ہے تاکہ یہ بعد میں آنے والے یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں تھے ان احسانات کو یاد کریں، ان کا مادہ مروت جاگے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محسن ہونے کا اعتراف کر کے اس کی اطاعت کی طرف مائل ہوں اور اس کے احکامات کو پورا کریں۔ ان میں سے ایک حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے، تو یہ آپ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جائے۔ اب یہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرے عہد کو پورا کرو۔ یہ وعدہ توریت شریف کے واسطے سے لیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے وعدہ لیا تھا کہ تم میرے احکامات کو پورا کرو گے، میری نافرمانی نہیں کرو گے، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اور اس میں سے ایک پھر حکم یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ تو اب یہ چونکہ ایمان لے کر نہیں آئے تو گویا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی، اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یہ اس کی شان کریمی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اس طرح کا معاملہ کرنے کا پابند نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے ذمہ کرم پر یہ چیز لے لی کہ اگر یہ وعدہ پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے احکامات شاقہ، جو سخت قسم کے احکامات تھے، وہ دور فرما دے گا، اور ان سے جو خطائیں ہوں گی بھی تو ان سے درگزر فرما کر انہیں داخل جنت فرمائے گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم میری اطاعت کا وعدہ پورا کرو، جس میں سے ایک صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بھی ہے۔ اگر تم ان پہ ایمان لاؤ گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا کہ تمہیں معاف فرما کر داخل جنت فرما دوں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو میں نے نازل کیا، وہ کتاب یا وہ چیز جو اس کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیات کو تھوڑے داموں مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم اس کتاب کی تصدیق کرو، اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی بھی تصدیق کر رہی ہے۔ گویا کہ قرآن عظیم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور یہ بیان فرما دیا کہ یہ قرآن عظیم تمہاری توریت کی تصدیق کر رہا ہے، لہٰذا تم اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ یاد رکھیے کہ قرآن عظیم توریت کی تصدیق فقط اس اعتبار سے کرے گا کہ یہ توریت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو توریت میں تحریفات ہیں قرآن اس کی بھی تصدیق کرے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ وہ تو خود قرآن اس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ توریت میں تحریفات ہوئیں، تو جو تبدیلیاں ان یہود نے اس کتابوں میں کیں ان سے قطع نظر
یہ ایک توریت اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں احکامات وغیرہ بیان کیے گئے، اس کی تصدیق قرآن کرے گا۔ اور قرآن کی یہ تصدیق ان یہودیوں کو بھی معلوم تھی کہ قرآن عظیم میں یہ تصدیقات موجود ہیں جو بالکل بعینی توریت کے مطابق ہیں، تو لہٰذا اب ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن یہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اور یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، اس پر ایک چھوٹا سا اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہود پہلے انکار کرنے والے تو نہیں تھے، انہیں تو بعد میں خبر ملی تھی، پہلے تو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کیا تھا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے تم پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، تو مشرکین مکہ چونکہ اہل کتاب میں سے نہیں ہیں، لہٰذا اس آیت پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ پھر جو بیان فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم میری آیات کو تھوڑے داموں مت بیچو۔ مسئلہ یہ تھا کہ علماء یہود اپنی قوم کے رئیس اور سردار تھے، لوگ ان کے پاس اکتساب علم کے لیے آتے تھے، نذرانے اور تحائف پیش کیا کرتے تھے، اس طرح ان کو مقام سرداری حاصل تھا، اور یہ ان تحائف اور نذرانوں کی وجہ سے بہت ساری سہولیات حاصل کیے ہوئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تو انہوں نے ان نشانیوں کو دیکھا جو توریت میں موجود تھیں، وہ نشانیاں بعین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں پائی گئیں۔ اس وقت انہیں شدید خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ہم یہ بتا دیں گے کہ یہ واقعی وہ نبی ہیں جو اللہ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے ہیں اور آخری نبی ہیں، تو ہماری سرداری جاتی رہے گی۔ لہٰذا اس وجہ سے ان لوگوں نے ان آیات کو چھپا لیا، لوگوں کو سناتے ہی نہیں تھے، بتاتے ہی نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا تذکرہ ہی نہیں کرتے تھے، اور اس طریقے سے گویا کہ انہوں نے اگر یہ بتاتے تو انہیں اخروی انعامات ملتے، لیکن انہوں نے ان اخروی انعامات کے بدلے میں ان دنیاوی نذرانوں اور تحائف کو اختیار کر لیا۔ تو گویا کہ یہ حقیقتاً دیکھا جائے تو ایک تبدیلی ہے کہ اخروی انعامات کے بدلے میں دنیاوی انعامات کو حاصل کر لینا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرع سے تعبیر فرمایا کہ انہوں نے میری آیات کو سستے داموں مت بیچو، یعنی تمہیں ان آیات کے بدلے میں اخروی انعامات ملیں گے، اور تم انہیں چھوڑ کر دنیاوی چند چیزوں کو اختیار کر رہے ہو تو تمہاری نادانی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرما کر ان کی کم عقلی اور ان کی کم فہمی کو واضح فرمایا، اور ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال وہ نہ کر سکے۔ تو آگے اللہ نے خود بیان فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، تو خاص تم مجھ ہی سے ڈرو، دنیاوی لوگوں سے مت ڈرو کہ ہمارے مناصب چھن جائیں گے، ہمارے نذرانے ختم ہو جائیں گے، بلکہ اللہ سے ڈر کر جو اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لوگوں کے دل میں اس کی تعظیم پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے دنیاوی مناصب خود بخود چل کر قدموں تک آتے ہیں۔ تو اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے، تو اگلی آیات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔